اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے ایک تنقیدی بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں اسرائیل کے اب تک کے سب سے بڑے دوست ہیں، لیکن اسرائیل کے کچھ اور بھی دوست ہیں جن میں ایک ملک بھارت بھی شامل ہے۔ امریکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نیتن یاہو نے جے ڈی وینس نے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے کہ امریکہ ہی اسرائیل کا واحد طاقتور اتحادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آبادی 1.40 ارب ہے اور وہاں اسرائیل کے لیے زبردست حمایت پائی جاتی ہے۔ نیتن یاہو نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر انہیں بھارت سے بہت بڑی تعداد میں حمایتی پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ ترجمان حماس نے اعلان کیا ہے کہ حماس نے غزہ گورننگ باڈی کو تحلیل میں لے لیا ہے، جس سے اب شہری حکمرانی کے لیے ایک آزاد ٹیکنوکریٹ کمیٹی کی تشکیل کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ حماس کے حکومتی میڈیا دفتر کے سربراہ اسماعیل الصوابتہ کے مطابق ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ محمد الفرح نے باضابطہ استعفیٰ جمع کروا دیا ہے تاکہ قومی کمیٹی کو انتظامی منتقلی آسانی سے ممکن ہو سکے۔ حماس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اور اب گیند ثالثوں کے کورٹ میں ہے، لہٰذا معاہدوں کے ضامن ممالک اور امریکی انتظامیہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں کہ وہ قومی کمیٹی کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل چھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے معاہدے کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے، جبکہ حماس جارحیت کے خاتمے کے بعد غزہ کے کسی بھی انتظامی نظام کا حصہ بننے کی خواہش مند نہیں ہے۔ اور پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے پی سی بی کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیٹنگ کے دوران ان کی سوچ ہمیشہ ٹیم کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تیز کھیلنے کی ضرورت ہو تو تیز کھیلتے ہیں اور صورتحال کے مطابق دفاعی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی کپتانی کو اپنے لیے ایک اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ماضی کے تجربات سے سیکھ کر اس بار بہتر پلاننگ اور مثبت سوچ کے ساتھ ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ بابر اعظم نے واضح کیا ہے کہ ان کی توجہ ڈسپلن، فٹنس اور پرفارمنس پر رہے گی اور ان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا آئندہ دورہ چیلنجنگ ہوگا، لیکن ٹیم نے این سی اے ریڈ بال کیمپ میں مشکل کنڈیشنز کے مطابق بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور کاؤنٹی کرکٹ کا تجربہ انگلینڈ میں کھلاڑیوں کے کام آئے گا۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف پر ایک بار پھر ڈرونز اور میزائلوں سے ہولناک حملے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرینی فوج کے مطابق ان حملوں میں ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں مزید اضافے کا شدید خدشہ ہے۔ میئر کیف نے بتایا ہے کہ میزائل لگنے کی وجہ سے متاثرہ عمارت کی 7ویں سے 9ویں منزل تک شدید تباہی ہوئی ہے اور کئی افراد اب تک ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں میں بھی روس نے یوکرین کے مختلف علاقوں پر اسی طرح کے حملے کیے تھے، جس میں 8 افراد ہلاک اور 34 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہنا اوڑک میں زرقون غیر سے آنے والے مسلح افراد کی جانب سے کلی ببری پر حملے کے بعد مقامی لوگوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 مقامی افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان کے معاون برائے میڈیا امور بابر یوسف زئی کے مطابق پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے موقع پر پہنچ کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم علاقے میں فائرنگ اور کشیدگی کے باعث تفریح کے لیے آئے متعدد سیاح وہیں پھنس گئے ہیں۔ دوسری جانب واقعے کے خلاف ہنا اوڑک کے رہائشیوں کا کوئٹہ کے ایئرپورٹ روڈ پر گزشتہ 16 گھنٹوں سے احتجاجی دھرنا جاری ہے، جس کے باعث روڈ بلاک ہونے سے ٹریفک معطل ہے اور طلباء، سرکاری ملازمین سمیت ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے اہل خانہ کا جلوس جنازہ دارالحکومت تہران میں رواں دوا ہے، جس میں لاکھوں سوگوار شریک ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امام خامنئی گرینڈ مسلح سے شروع ہونے والا یہ جنازہ تقریباً 10 کلومیٹر طویل راستے سے گزرے گا، جس کے دماون اسٹریٹ، انقلاب اسکوائر اور آزادی اسکوائر سمیت مختلف شاہراہوں سے گزرتے ہوئے مہرآباد ایئرپورٹ کے قریب اختتام پذیر ہونے میں 10 سے 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈر جنرل حسن زادہ نے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ تہران میں آخری رسومات کے بعد میت کو پہلے قم، پھر عراق میں نجف اور کربلا لے جایا جائے گا اور بعد ازاں مشہد مقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حاضر سروس گروپ کیپٹن عاصم طارق کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ صدر زرداری نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا ہے کہ ایک بے گناہ خاتون کے تحفظ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنا اعلیٰ انسانی اقدار اور قومی خدمت کی روشن مثال ہے، تاہم اسلام آباد کی اہم شاہراہ پر ایسی واردات باعث تشویش ہے جس کا مکمل سدباب ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید کی بے مثال جرأت، بہادری اور فرض شناسی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم اپنے ایسے بہادر سپوتوں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کروا کر ذمہ دار عناصر کو قانون کے مطابق سخت ترین سزا دی جائے گی۔ کراچی کے سینئر سول جج شرقی کی عدالت میں گورنگی صنعتی ایریا میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے معاملے پر متوفی کی بیوہ نے ٹینکر مالک اور ڈرائیور کے خلاف ہٹ جانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ درخواست گزار نے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ کے مطابق جان لیوا حادثات ایکٹ کے تحت 13 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا ہٹ جانا مانگا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مارچ 2026 میں چمڑا چرنگی کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر نے نوجوان کو کچل دیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ عدالت نے موقف اختیار کیا ہے کہ متوفی اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا اور اس ناگہانی موت کے بعد اس کا پورا خاندان شدید اور مستقل مالی مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔